الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں مسلمان ہونے کا شرف بخشا. ایمان جیسی عظیم نعمت دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا. بادہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اس سے پہلے کہ میں
اپنے موضوع کی طرف آؤں. آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ترتیب سے بیٹھیں، سب بنا کر کے بیٹھیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات کیے. اللہ نے زندگی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی. جسم میں طاقت دیا، ان تمام احسانات، تمام انعامات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے تقاضا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والا بندہ بن جائے. ہمیں برابر نصیحت کی جاتی ہے، برابر ہمیں سمجھایا جاتا ہے. تقریریں کی جاتی ہیں تاکہ نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑے. انسان جب اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھولتا ہے، تو اس کا اثر سب سے پہلے انسان کے دل پر ہوتا ہے. دل اگر صحیح سالم ہے تو جسم صحیح سالم رہتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ٹھاک رہے، ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے، اس کے اندر خرابی آ جائے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ قلب ہے، دل ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، عجیب کیفیت ہوگی وہاں.
لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان کیا سورۃ الشعراء کے اندر۔ اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ہوگا یعنی قیامت کے دن، میدان محشر، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال انسان کو نفع دے سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جس مال کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، شریعت کو پامال کر رہے ہیں، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح وقت پر نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، اللہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال انسان کو نفع پہنچا سکتا ہے، نفع دے سکتا ہے، فائدہ پہنچائے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے فائدہ پہنچائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مال انسان کو نفع نہیں دے گا، بیٹے بھی انسان کو نفع نہیں دیں گے، پھر کیا چیز انسان کو فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہتا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن ایک انسان قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ قلب سلیم، قلب سلیم کہا جاتا ہے ایسا دل جس دل میں شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، مخلوق کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ ہو، جس دل میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اللہ کی نافرمانی آ جائے، شرک آ جائے، مخلوقات کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے، قلب سلیم نہیں ہے۔ جس کا دل صحیح سالم ہوگا قیامت کے دن وہ عذاب سے صحیح سالم ہوگا۔ عذاب سے صحیح سالم وہی ہوں گے جن کا دل صحیح سالم ہوگا دنیا میں۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اس آیت کریمہ میں۔ ربی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو پیش کی گئی کہ انسان کا دل سب سے پہلے خراب ہوتا ہے، اگر ٹھیک رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے۔ انسان کا دل کیسے خراب ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، سنتے ہیں لیکن انسنی کر دیتے ہیں، اثر نہیں لیتے، دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا سورۃ البقرہ کے اندر، جہاں گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، گائے ذبح کرنے کے واقعے میں یہ نشانی اللہ نے ان کو دکھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا کہ مردے کو اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ گائے ذبح کی گئی اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا مردے پر مارا گیا، اللہ کے حکم سے زندہ ہوا۔ یہ نشانی انہوں نے دیکھی
باوجود اس کے کہ ان کے دل سخت ہوئے. اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے. معلوم ہوا کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر کوئی عبرت نہ لے، نصیحت نہ لے، نہ پکڑے تو پھر دل میں قساوت آتی ہے، دل سخت ہوتا ہے. اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے پھٹکار لگائی ہے. دل کا سخت ہونا بری بات ہے. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اس مختصر سے وقت میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دل کن اسباب سے سخت ہوتا ہے. کیسے سخت ہوتا ہے؟ پہلا سبب، انسان جب گناہ پر گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا پھر گناہ کیا، دل سختی کی طرف جاتا ہے، دل سخت ہوتا ہے. حدیث پاک دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه وإن تاب نزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواہ الترمذی فی ابواب التفسیر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب التفسیر کے اندر لاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن ایک گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو ان کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نزع، اور گناہ سے ہٹ جاتا ہے، واستغفر، استغفار کر لیتا ہے، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو دل کو دھل دیا جاتا ہے. وَإِن زادت حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ، لیکن اگر ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر چوتھا گناہ کرتا ہے، پھر پانچواں گناہ کرتا ہے، گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل میں سیاہی چھا جاتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، پھر ان کے اوپر یہ آیت کریمہ پھٹ بیٹھتی ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں اور ہرگز نہیں، بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل میں زنگ چڑھ گیا ہے. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، دل میں سیاہی آتی رہتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے.
پھر دل کے اندر قساوت آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اور جب گناہ انسان کرتا ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ حل سخط اللہ. لوگوں گناہ سے بچو، اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب حلال ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو عذاب دیتا ہے جو قوم برابر گناہ کرتی رہتی ہے، گناہوں میں ملوث رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی قوموں کو اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے. اور جو گناہ در گناہ کرتا رہتا ہے ایسے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہی پورے دل پہ چھا جاتی ہے تو ان کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے. یہ پہلا سبب ہے دل کے سخت ہونے کا. دوسرا سبب بہت زیادہ ہنسنا، بات بات پر ہنسنا. آنکھوں میں آنسو نہ آنا، یہ علامت ہے دل کے سخت ہونے کی. ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اگر آپ غور کریں گے تو بہت سارے آدمی کو برابر ہنسی آتی رہتی ہے. ان کا کام ہی ہنسی مذاق کرنا. ہنسنا، ہنسانا. جامع ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، علامہ البانی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک. لوگوں بہت زیادہ نہ ہنسو. ضحک کے معنی ہوتا ہے منہ پھاڑ کر کے ہنسنا، اور تبسم کہتے ہیں مسکرانا. لا تکثر الضحک، لوگوں بہت زیادہ نہ ہنسنا. فإن کثرت الضحک، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے قسوۃ للقلب، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. تمیت القلب کے الفاظ بھی ہیں. انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں، اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کم ہنسو. وَيَبْكُوا كَثِيرًا، بلکہ زیادہ رو. اللہ زیادہ رونے کی تعلیم دیتا ہے، ہم زیادہ ہنستے ہیں. ہمیں رونا نہیں آتا. مومن تو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے روتا ہے. رونا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی. ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں، سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اسی لیے اپنی غلطی نظر نہیں آتی بلکہ دوسروں کی غلطی نظر آتی ہے. جب دوسروں کی غلطی نظر آتی ہے، خامی نظر آتی ہے، تو پھر ہمیں اپنی غلطی پر رونا کیسے آئے گا؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، میں تو سب سے اچھا ہوں. سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسرے سے بہتر ہیں. اپنے آپ کو خطاؤں سے مبرہ اور منزہ سمجھتے ہیں. ہم تو بری ہیں، دوسرے گناہگار ہیں، فلانے گناہگار ہیں.
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، لوگوں اپنی غلطیوں کو یاد کر کے رو۔ جو اپنی غلطی کو یاد کر کے روتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کے آنسو کی قدر اللہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ دوسرا سبب ہے دل کے سخت ہونے کا، بہت زیادہ ہنسنا اور کم رونا۔ تیسرا سبب دل کے سخت ہونے کا، بہت زیادہ کھانا۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف کھانا ہی بسا ہوا ہے، کثرت سے کھانا، کھانے کے پیچھے بھاگنا، کھاتے ہی رہنا۔ سفیان ثوری کا قول ہے ایاکم والبطنہ فإنہا تقسی القلوب۔ لوگوں پیٹ کو بھرنے سے، کثرت سے کھانے سے بچو، بہت زیادہ کھانا کھانے سے بچو۔ فَإِنَّهَا تُقَسِّ الْقُلُوبِ، اس لیے کہ کثرت سے آدمی جب پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو ان کا دل سخت ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب کھانے کے لیے دعوت میں جاتے ہیں تو عداوت کرتے ہیں، سانس لینے کی جگہ باقی نہ رہے، پیٹ بھر کے کھا لو، آج موقع ملا ہے، دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے آج دعوت اڑا لو، صرف کھانے ہی پر دھیان ہے اور کثرت سے کھانے کی طرف آدمی لپک رہا ہے، دل سخت نہیں ہوں گے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پڑھیے اور دیکھیے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں مہینوں تک، کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، ہم صرف کھاتے ہیں اور اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ دل سخت ہوتا جا رہا ہے، نصیحتیں کی جاتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، واعظ و نصیحت کی جاتی ہیں، بالکل اثر نہیں ہوتا۔ تو کثرت سے کھانا کھانا یہ دل کے سخت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یہ تیسرا سبب ہے۔ چوتھا سبب مال کے پیچھے بھاگنا، اور ایسا بھاگنا کہ شریعت کی دھجی اڑ جائے کوئی بات نہیں، حلال و حرام کی تمیز بھی نہ کرنا، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، سود یا بیاض لے کر کے، جیسے بھی مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ مال کی کثرت اور مال کی کثرت انسان کو باغی بناتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ پڑھیے سورہ علق۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، الا ان القسوۃ غلظ القلوب۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، دل کا سخت ہونا
اور دل کا غلیظ ہو جانا، گندا ہو جانا، اس وجہ سے ہے فی الفدادین عند اصول اذناب الابل۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کا غلیظ ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا اس وجہ سے ہے کہ آدمی جب مال کے پیچھے بھاگنے لگے، اونٹ کی کثرت پہ فخر کرنے لگے اور اونٹ کی دموں کو پکڑ لے، جیسا کہ قبیلے ربیعہ اور مزر کرتے ہیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال کی کثرت اور مال کی طرف بھاگنا انسان کے دل کو سخت بناتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بنفس نفیس مال کمانا برا نہیں ہے، مالدار ہونا برا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مال کمانے کے چکر میں، پیسے کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے چکر میں اسلام کو بھلا دے، شریعت کو بھلا دے، نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ چھوڑ دے، روزہ چھوڑ دے، ساری چیزوں کو قربان کر دے اور صرف مال کے پیچھے بھاگتا رہے، ایسے آدمی کا دل ضرور سخت ہوتا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال کی کثرت، اونٹوں کے پیچھے بھاگنا انسان کے دل کو غلیظ بناتا ہے، انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ سبب ہے۔ کتنے سبب ہو گئے؟ کتنے سبب ہو گئے؟ آپ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے۔ 4 سبب، 4 سبب ہو گئے دل کے سخت ہونے کے۔ 5واں سبب دیکھیے، 5واں سبب ہے دل کے سخت ہونے کا اللہ کے ذکر کے علاوہ اپنی زبان سے دوسری ہی باتیں کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، دین کی باتیں نہ کرنا، صرف دنیا دنیا دنیا۔ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ایسی تجارت کرو گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اتنا منافع ہوگا، صرف دنیا کی باتیں، ذکر کی باتیں نہیں۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں زیادہ نہ کیا کرو، دوسری باتیں زیادہ نہ کرو، کثرت سے نہ کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، اس لیے کہ انسان جب اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری باتیں زیادہ کرتا ہے، اپنی زبان سے دوسری باتیں زیادہ کرتا ہے، بولتا ہی رہتا ہے، فَإِنَّ قَسْوَةً لِلْقَلْبِ، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے اگر انسان دوسری ہی باتیں کرتا رہا، دوسری ہی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی باتیں، تو انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ 5واں سبب ہے۔ 6واں سبب دیکھیے، 6واں سبب میں ہمارے معاشرے کا اکثر آدمی، اکثر لوگ ملوث ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے تمام ملوث ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کرنا، فرائض میں نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض، یہ سب فرائض ہیں۔ فرائض میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا،
حج نہیں کرتا، زکات نہیں دیتا، دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ بنی اسرائیل کا اللہ تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کو اور وعدے کو توڑ ڈالا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی اور ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے 4 وعدے لیے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل سے 4 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ تھا کہ نماز پڑھو گے، نماز میں سستی کرنے لگے، کوتاہی کرنے لگے۔ دوسرا وعدہ لیا کہ زکات دو گے، زکات نہیں دینے لگے بلکہ بخل سے کام لینے لگے، کنجوسی کرنے لگے۔ تیسرا وعدہ اللہ رب العالمین نے لیا تھا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ گے، جو رسول بعد میں آئیں گے، موسیٰ کے بعد، عیسیٰ کے بعد جو رسول آئیں گے ان پر ایمان لاؤ گے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ چوتھا وعدہ جو اللہ نے لیا تھا بنی اسرائیل سے، وعدہ یہ تھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ انہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کیا دیتا؟ سود خوری کرنے لگے، حرام کاری کرنے لگے، حرام خوری کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو سخت کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، نماز میں کوتاہی کرتا ہے، روزے میں کوتاہی کرتا ہے، زکات میں کوتاہی کرتا ہے، حج میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمیوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین سخت کرتا ہے۔ معاشرے کا، سماج کا اور سوسائٹی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کا نوجوان بھی بے نمازی ہے، آج کا بوڑھا بھی بے نمازی ہے، آج کی عورتیں بھی بے نمازی ہے، بچے بھی بے نمازی ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے کے لوگوں کے دل سخت نہیں ہوں گے؟ اور اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذمے سے نکل جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ چاہے دنیا اس کو مارے، چاہے دنیا اس کو کاٹے، دنیا اس کو پریشان کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت سے وہ بندہ نکل چکا ہے۔ دنیا مار دے، دنیا کاٹ دے، دنیا اس کو پریشان کر دے، اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض میں کوتاہی اگر ہم کریں گے ہمارا دل سخت ہوگا، اور دل کی سختی کا نتیجہ ہے کہ ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ 7واں سبب دیکھیے، 7واں سبب ہے معاشرے میں، سماج میں برائی ہو رہی ہو اور آدمی برائی کرنے والے کو دل میں بھی برا نہ جائے۔ برائی کی قباحت اگر دل میں موجود نہیں، شناعت موجود نہیں، قباحت موجود نہیں، اگر یہ جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو گیا، یہ چیز پیدا ہو گئی، ان کا دل سخت ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس تعلق سے۔ آئیے مختصراً میں علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ہمارا دل سخت ہو جائے تو نرمی کیسے پیدا ہو، نرم دل کیسے ہوگا؟ اگر ہم قبروں کی زیارت کریں گے دل نرم پڑے گا،
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. فزورو، تم لوگ قبروں کی زیارت کرو. قبروں کی زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر والے سے جا کر کے مانگنا، یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہو تو قبروں کی زیارت ناجائز ٹھہرتی ہے. قبروں کی زیارت کا مقصد صرف ایک ہی ہونا چاہیے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، موت یاد آئے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو قبروں کی زیارت جائز نہیں. اگر قبر والے سے مانگنا ہے، خرافات کرنا ہے، بدعات کرنا ہے تو قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُرَقِّ الْقَلْبَ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے دل نرم پڑتا ہے. وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. وَتُذَكِّرُ الْمَوْتِ، اور موت یاد آتی ہے. تو قبروں کی زیارت کرنے سے بھی دل نرم پڑتا ہے. دوسرا سبب دیکھ لیجئے دل کے نرم پڑنے کے، مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا. بتائیے کیسے لوگ تھے کہ جان لیتے تھے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. وہ لوگ کتنے حساس قسم کے لوگ تھے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی ترکیب بتائیے، کوئی عمل بتائیے جس کی وجہ سے میرا دل نرم پڑ جائے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم پڑ جائے فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ. وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرو. اگر یہ دو عمل کر لو گے تمہارا دل نرم پڑ جائے گا. اسی طرح اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور ساتھ ساتھ تدبر بھی کریں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، نرم پڑے گا دل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جس میں دل کے امراض کے لیے، بیماری کے لیے شفا ہے. بتائیے اگر کوئی قرآن پڑھے گا، قرآن میں غور و فکر کرے گا، بتائیے اس کے دل کی بیماری اچھی ہوگی یا نہیں؟ دل کی سختی جائے گی کہ نہیں؟ بالکل جائے گی. اسی طرح اگر دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. ایک تو زیارت کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا. زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو موت یاد آتی ہے اور گھر میں بیٹھے رہتے ہیں موت یاد نہیں آتی. لیکن کثرت سے اگر موت یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ دل نرم پڑیں گے. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے لذتیں ختم ہوتی ہیں. جو لذتیں انسان کے دل میں ہیں، دنیا کی لذتیں، برائی کی لذت، یہ ساری لذتیں موت کو یاد کرنے سے ختم ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن موت آئے گی. آج موت آئے، 2 دن بعد موت آئے، 2 سال بعد موت
1000 سال بعد موت آئے، موت تو آنی ہے، جب یہ تصور کرتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، ان کا دل نرم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ بار الہا ہمیں تو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو اسباب بتائے گئے ہیں دل کی سختی کے، ان اسباب کو برا جاننے اور ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا جو اسباب بتائے گئے دل کو نرم کرنے کے